السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ معزز و موقر دینی اور ملی بھائیوں بہنوں، سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے قصد کیا آسمانوں کا تو ان کو 7 آسمان بنایا۔ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنا تعارف کرایا ہے، جس رب کے بارے میں بہت سارے لوگ کفر اور انکار کا شکار ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں فرمایا اور انہیں جھجھوڑا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم اپنی عقل کا، اپنے دماغ کا، اپنے سمجھ بوجھ کا صحیح استعمال کرو تو اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرتے فرمایا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ان ساری چیزوں کو جو زمین میں ہے، اور پھر آسمان کا قصد کیا اور آسمان کو 7 آسمان بنا کر ٹھیک ٹھاک کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے پہلے والی آیت میں یہ بتایا کہ تم کو پیدا کرنے والا اور تم کو مارنے والا، تم کو مارنے کے بعد برزخی زندگی میں زندہ کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، میدان محشر میں جمع کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم ہی نہیں، یہ زمین کی ساری چیزوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تم کو تو پیدا کیا ہی، اور جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں اور جتنی چیزیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں جو اس زمین کے اندر ہے، جنگلوں کی جھاڑیوں میں ہے، چاہے ان کا تعلق کیڑوں مکوڑوں سے ہو، چاہے ان کا تعلق جانوروں سے ہو، چاہے ان کا تعلق انسانوں سے ہو، اور چاہے ان کا تعلق جو ہے درخت اور ندی نالوں سمندر سے ہو، چاہے ان کا تعلق پہاڑوں سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی اور چیز سے ہو، ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ والذی خلق، وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ان ساری چیزوں کو جو زمین میں ہے۔ تو تم کو تو پیدا کیا ہی کیا، زمین کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک بہت اہم بات یہ بتائی کہ زمین کی ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، ان ساری چیزیں جو ہم کو نظر آ رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات و انسانوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا، کیونکہ جب ہم اس دنیا میں ہیں تو اس دنیا میں گزر بسر کے لیے بہت سارے وسائل اور اسباب کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب زندگی کے طور پر، وسائل زندگی کے طور پر ہماری ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ تو گویا کہ
دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی گئی. اس سے علماء نے ایک بہت اہم قاعدہ لیا ہے، بہت بڑا فقہ کا قاعدہ ہے، احکام اور مسائل کے باب میں بہت اہم قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اشیاء میں اصل حل ہے. یعنی جو چیزیں استعمال کرنے والی ہیں، کھانے پینے والی ہیں، یہ ساری چیزوں میں اصل حل ہے. الاصل فی الاشیاء الحل، چیزوں میں اصل حل ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے پیدا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ہمارے لیے حلال ہوگی تبھی تو اللہ نے پیدا کیا. ہمارے لیے پیدا ہو اور وہ حرام ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا، اس لیے ساری چیزوں میں اصل حل ہے. یعنی جو چیز ہم چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، جو غذا ہم چاہیں کھا سکتے ہیں. یہ زمین کی ساری چیزوں میں سے جس چیز کو چاہے ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اصل حل ہے. ہاں اگر شریعت نے کسی چیز سے منع کر دیا تو پھر وہ چیز ہمارے لیے حرام ہو جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانور پیدا کیے، ان میں سے بہت سارے جانوروں کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیا، جیسے خنزیر ہے، کلب ہے، حمار ہے، اور ایسے بہت سارے دیگر جانور. تو چیزوں میں اصل حل ہے. اگر کسی چیز کے حرام ہونے کی بات کوئی کرتا ہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی. ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہمارے بعض احباب جو نہیں سمجھتے ہیں، اور ہمارے بعض احباب جو بدعات اور خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ویسے بھولے بھالوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، فلاں کام کرنا بدعت ہے، فلاں کام کرنا بدعت ہے، تو آپ جو موبائل استعمال کرتے ہو، آپ جو گاڑی استعمال کرتے ہو، آپ جو جہاز پہ چلتے ہو، آپ جو ٹرین پر چلتے ہو، یہ استعمال کرنا کہاں سے درست ہو گیا؟ یہ نہیں بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ان بھائیوں کو سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعہ ساری چیزوں کو ہمارے لیے حلال کر رہا ہے. اب اگر آپ کہتے ہو کہ ہم فلاں چیز کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی. تو اس لیے اشیاء میں اصل حل ہے. اشیاء میں کوئی آدمی کسی چیز کو کہے کہ یہ حلال ہے تو اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کہتا ہے کہ یہ فلاں چیز کا کھانا حرام ہے اس کو دلیل دینی پڑے گی. لیکن عبادات کا معاملہ الگ ہے میرے بھائیوں، اعمال صالحہ کا معاملہ الگ ہے میرے بھائیوں. وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انجام دیے جاتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے میرے بھائیوں. وہ معاملات نہیں ہیں، وہ اشیاء نہیں ہیں، وہ عبادات ہیں. اور عبادات کے بارے میں الاصل الحرمہ، الاصل فی العبادات التحریم. کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل تقرب حاصل کرنے کے لیے کرنا، انجام دینا، یہ اصل ہے کہ حرام ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ اس طرح سے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی. دلیل نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حرام ہے. جیسے کوئی آدمی جو ہے کیا نام ہے 4 رکعت کہے اور فلاں وقت میں پڑھنا ہے اور اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب کر دے گا، تم سے کہیں گے دلیل دیجیے. تو ہمارے جو احباب عید میلاد النبی مناتے ہیں اور دیگر جو ان کے یہاں عیدیں ہیں اور تہواریں ہیں، تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی عید میلاد النبی منانے کی دلیل دے دو. تو یہ عبادات کا معاملہ ہے. اس لیے ہمارے نوجوان بچوں کو اس چیز کو اچھے طریقے سے ذہن بٹھا لینا چاہیے کہ عبادات کا معاملہ الگ ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا کام کرے کہ جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہیں ہے، ہماری اجازت موجود نہیں، مردود ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عبادتیں ساری حرام ہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز لائے تو وہ مردود ہے. تو یہ اشیاء کے حل ہونے کے تعلق سے اور عبادات میں اصل تحریم ہونے کے تعلق سے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے زمین کی پیدا کی گئی ہیں
اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف اللہ نے قصد کیا اور رب العزت نے 7 آسمان ٹھیک ٹھاک بنایا. تو اس سے ایک پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آسمان زمین کے بعد پیدا کیا گیا. آسمان زمین کے بعد پیدا کیا گیا، اس لیے کہ پہلے زمین کا تذکرہ ہے، زمین اور زمین میں ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، پھر آسمان جو ہے کیا نام ہے. تو آسمان زمین کے بعد پیدا کیا گیا ہے. سورہ نبا میں جو آیت کریمہ ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زمین کو ہموار کیا. بعض لوگ اس سے غلط فہمی کا شکار ہوتے کہ وہاں آسمان کے بعد زمین کا تذکرہ آیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان پہلے پیدا کیا گیا، زمین بعد میں پیدا کیا. حالانکہ ایسا نہیں، پہلے زمین پیدا کی گئی ہے، زمین میں موجود ساری چیزیں پیدا کی گئی ہے، پھر آسمان پیدا کیا گیا ہے. لیکن وہاں جو معنی ہے کہ زمین کو اس کے بعد اس نے ہموار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین تو پہلے پیدا کر دیا آسمان سے، زمین کی ساری چیزوں کو اللہ نے پہلے پیدا کر دیا، لیکن اس کو ٹھیک ٹھاک برابر ہموار اللہ تعالیٰ نے بچھونے کی طرح سے اس کو جو بچھایا. تو یہ آسمان کی پیدائش کے بعد اس طرح سے دونوں کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے سمجھنے کا، اور جو ہے کیا نام ہے کوئی کنفیوژن نہیں رہ جاتی ہے. دوسری بات اس سے معلوم ہے میرے بھائیوں کہ آسمان 7 ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، ان کو 7 آسمان ٹھیک ٹھاک بنایا. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آسمان، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں. پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمان ہیں. اور 7ویں آسمان کے اوپر رب العالمین کا عرش عظیم ہے، اور اس عرش کے اوپر رب العالمین مستوی ہے. تو 7 آسمان ہیں. اور پتہ چلتا ہے دوسری آیتوں سے کہ زمین بھی 7 ہے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آسمان جیسے بنایا ہے، آسمان کے جیسے اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالش زمین دبا لی، غصب کر لیا، تو اس کو کل قیامت کے دن 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا. تو 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین بھی 7 ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اتنا عظیم آسمان پیدا کیا، اتنی عظیم زمین پیدا کی، زمین میں کتنی ساری چیزیں پیدا کی، لیکن ساری چیزیں اللہ کے علم ہے. ایسا نہیں ہے کہ زمین کا کوئی گوشہ ایسا ہے کہ جہاں انسان کوئی ایسا کام کرے چھپ جائے، کوئی چیز وہاں چھپ جائے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں اس کا علم ہے. یا آسمان میں نہیں، ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو برابر ہے ہر چیز کو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین کو اور زمین میں ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور آسمان کو اللہ نے ساتھ بنایا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.